بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھ لو۔ ہم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا بیان، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن، اور تو تھا اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے باپ میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا، میں نے ان کو اپنے واسطے سجدہ کرتے ہوئے۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ کہا اے بیٹے مت بیان کرنا خواب اپنا اپنے بھائیوں کے آگے، پھر وہ بنائیں گے تیرے واسطے کچھ فریب، البتہ شیطان ہے انسان کا صریح دشمن۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھ کو تیرا رب اور سکھلائے گا تجھ کو ٹھکانے پر لگانا باتوں کا، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب کے گھر پر، جیسا پورا کیا ہے تیرے 2 باپ دادوں پر اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر، البتہ تیرا رب خبردار ہے، حکمت والا۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ البتہ ہیں یوسف کے قصے میں اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ جب کہنے لگے البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے، اور ہم ان سے قوت والے لوگ ہیں، البتہ ہمارا باپ صریح خطا پر ہے۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ مار ڈالو یوسف کو یا پھینک دو کسی ملک میں کہ خالص رہے تم پر توجہ تمہارے باپ کی، اور ہو رہنا اس کے بعد نیک لوگ۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ بولا ایک بولنے والا ان میں، مت مار ڈالو یوسف کو اور ڈال دو اس کو گمنام کنویں میں کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر اگر تم کو کرنا ہے۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ بولے اے باپ کیا بات ہے کہ تو اعتبار نہیں کرتا ہمارا یوسف پر،
اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ بھیج اس کو ہمارے ساتھ کل کو خوب کھائے اور کھیلے، اور ہم تو اس کے نگہبان ہیں۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ بولا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم اس کو لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں اس سے کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، اور تم اس سے بے خبر رہو۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم ایک جماعت ہیں قوتور، تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب لے کر چلے اس کو اور متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، اور ہم نے اشارہ کر دیا اس کو کہ تو جتائے گا ان کو ان کے یہ کام، اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے اے باپ، ہم لگے دوڑنے آگے نکلنے کو، اور چھوڑا یوسف کو اپنے اسباب کے پاس، پھر اس کو کھا گیا بھیڑیا، اور تو باور نہ کرے گا ہمارا کہنا، اور اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اور لائے اس کے کرتے پر لہو لگا کر، جھوٹ بولا یہ ہرگز نہیں بلکہ بنا دی ہے تم کو تمہارے جیوں نے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ پھر آیا ایک قافلہ، پھر بھیجا اپنا پانی بھرنے والا، اس نے لٹکایا اپنا ڈول، کہنے لگا کیا خوشی کی بات ہے، یہ ہے ایک لڑکا، اور چھپا لیا اس کو تجارت کا مال سمجھ کر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور بیچ آئے اس کو بھائی نقص قیمت کو گنتی کی چونیاں، اور ہو رہے تھے اس سے بیزار۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور کہا جس شخص نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو آبرو سے رکھ، اس کو شاید ہمارے کام آئے یا ہم کر لیں اس کو بیٹا،
اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں کچھ ٹھکانے پر بٹھانا باتوں کا، اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں، ولیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب پہنچ گیا اپنی قوت کو، دیا ہم نے اس کو حکم اور علم، اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی والوں کو۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ پھسلایا اس کو اس کی عورت نے جس کے گھر میں تھا اپنا جی تھامنے سے، اور بند کر دیے دروازے، اور بولی شتابی کر، کہا خدا کی پناہ وہ عزیز مالک ہے میرا، اچھی طرح رکھا ہے مجھ کو، بے شک بھلائی نہیں پاتے جو لوگ کے بے انصاف ہوں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور البتہ عورت نے فکر کیا اس کا، اور اس نے فکر کیا عورت کا، اور اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی، یوں ہی ہوا تاکہ ہٹائیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی، البتہ وہ ہے ہمارے برگزیدہ بندوں میں۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اور دونوں دوڑے دروازے کو، اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے کے پاس، بولی اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی، مگر یہی کہ قید میں ڈالا جائے یا عذاب دردناک۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف بولا اسی نے خواہش کی مجھ سے کہ نہ تھاموں اپنے جی کو، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے، اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ ہے جھوٹا، اور وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر ہے کرتا اس کا پھٹا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ پھر جب دیکھا عزیز نے کرتا اس کا پھٹا ہوا پیچھے سے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، البتہ تمہارا فریب بڑا ہے۔ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ یوسف جانے دے اس ذکر کو، اور عورت تو بخشوا اپنا گناہ، بے شک تو ہی گناہ گار تھی۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔
اور کہنے لگیں عورتیں، اس شہر میں عزیز کی عورت خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے، اس کے جی کو فریفتہ ہو گیا، اس کا دل اس کی محبت میں، ہم تو دیکھتے ہیں اس کو صریح خطا پر۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ پھر جب سنا اس نے ان کا فریب، بلوا بھیجا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری، اور بولی یوسف نکل آ ان کے سامنے۔ پھر جب دیکھا اس کو، ششدر رہ گئیں اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، اور کہنے لگیں ہاشا اللہ، نہیں یہ شخص آدمی، یہ تو کوئی فرشتہ ہے بزرگ۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ بولی یہ وہی ہے کہ تانا دیا تھا تم نے مجھ کو اس کے واسطے، اور میں نے لینا چاہا تھا اس سے اس کا جی، پھر اس نے تھام رکھا، اور بے شک اگر نہ کرے گا جو میں اس کو کہتی ہوں تو قید میں پڑے گا اور ہوگا بے عزت۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یوسف بولا اے رب مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرف مجھ کو بلاتی ہیں، اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا بے عقل۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ سو قبول کر لی اس کی دعا اس کے رب نے، پھر دفع کیا اس سے ان کا فریب، البتہ وہی ہے سننے والا خبردار۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کی ان نشانیوں کے دیکھنے پر کہ قید رکھیں اس کو ایک مدت تک۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور داخل ہوئے قید خانہ میں اس کے ساتھ دو جوان، کہنے لگا ان میں سے ایک میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کہ جانور کھاتے ہیں اس میں سے، بتلا ہم کو اس کی تعبیر، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ بولا نہ آنے پائے گا تم کو کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے، مگر بتا چکوں گا تم کو اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے۔ یہ علم ہے کہ مجھ کو سکھایا میرے رب نے،
میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت سے وہ لوگ منکر ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور پکڑا میں نے دین اپنے باپ دادوں کا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا۔ ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ کا کسی چیز کو، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن بہت لوگ احسان نہیں مانتے۔ یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ اے رفیق و قید خانہ کے، بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر یا اللہ اکیلا زبردست؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ کچھ نہیں پوچھتے ہو سوائے اس کے مگر نام ہے جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے۔ نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند، حکومت نہیں ہے کسی کی سوائے اللہ کے۔ اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اسی کو، یہی ہے راستہ سیدھا، پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحبی السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ اے رفیق و قید خانے کے، ایک جو ہے تم دونوں میں سو پلائے گا اپنے خاوند کو شراب، اور دوسرا جو ہے سو سولی دیا جائے گا، پھر کھائیں گے جانور اس کے سر میں سے۔ فیصل ہوا وہ کام جس کی تحقیق تم چاہتے تھے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور کہہ دیا یوسف نے اس کو جس کو گمان کیا تھا کہ بچے گا ان دونوں میں، میرا ذکر کرنا اپنے خاوند کے پاس، سو بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے خاوند سے، پھر رہا قید میں کئی برس۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ کہا بادشاہ نے، میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 گائیں موٹی، ان کو کھاتی ہیں 7 گائیں دبلی، اور 7 بالی ہری اور دوسری سوکھی۔ اے دربار والو، تعبیر کہو مجھ سے میرے خواب کی اگر ہو تم خواب کی تعبیر دینے والے۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔
بولے یہ خیالی خواب ہیں اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اور بولا جو بچا تھا ان دونوں میں سے اور یاد آ گیا اس کو مدت بعد، میں بتاؤں تم کو اس کی تعبیر، سو تم مجھ کو بھیجو۔ يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ جا کر کہا اے یوسف، اے سچے، حکم دے ہم کو اس خواب میں 7 گائیں موٹی ان کو کھائیں، 7 دبلی اور 7 بالی ہری اور دوسری سوکھی، تاکہ لے جاؤں میں لوگوں کے پاس، شاید ان کو معلوم ہو۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، سو جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس سختی کے، کھا جائیں گے جو رکھا تم نے ان کے واسطے، مگر تھوڑا سا جو روک رکھو بیج کے واسطے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر آئے گا اس کے پیچھے 1 برس، اس میں میہ برسے گا لوگوں پر اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس بھیجا ہوا آدمی، کہا لوٹ جا اپنے خاوند کے پاس اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹے تھے ہاتھ اپنے، میرا رب تو ان کا فریب سب جانتا ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ کہا بادشاہ نے عورتوں کو کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلانا چاہا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے؟ بولی حاشا اللہ، ہم کو معلوم نہیں اس پر کچھ برائی۔ بولی عورت عزیز کی اب کھل گئی سچی بات، میں نے پھسلایا تھا اس کو اس کے جی سے اور وہ سچا ہے۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز معلوم کر لیوے کہ میں نے اس کی چوری نہیں کی چھپ کر، اور یہ کہ اللہ نہیں چلاتا فریب دغا بازوں کا۔ وما أبرئ نفسي إن
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اور میں پاک نہیں کہتا اپنے جی کو، بے شک جی تو سکھلاتا ہے برائی مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے مہربان. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس، میں خالص کر رکھوں گا اس کو اپنے کام میں. پھر جب بات چیت کی اس سے، کہا واقعی تو نے آج سے ہمارے پاس جگہ پائی معتبر ہو کر. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. یوسف نے کہا مجھ کو مقرر کر ملک کے خزانوں پر نگہبان ہوں، خوب جاننے والا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور یوں قدرت دی ہم نے یوسف کو اس زمین میں، جگہ پکڑتا تھا اس میں جہاں چاہتا. پہنچا دیتے ہیں ہم رحمت اپنی جس کو چاہیں، اور ضائع نہیں کرتے ہم بدلہ بھلائی والوں کا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ثواب آخرت کا بہتر ہے ان کو جو ایمان لائے اور رہے پرہیزگاری میں. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. اور آئے بھائی یوسف کے، پھر داخل ہوئے اس کے پاس تو اس نے پہچان لیا ان کو، اور وہ نہیں پہچانتے تھے. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور جب تیار کر دیا ان کو ان کا اسباب، کہا لے آئیو میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے. تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا دیتا ہوں ناپ، اور خوب طرح اتارتا ہوں مہمانوں کو. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. پھر اس کو نہ لائے میرے پاس تو تمہارے لیے بھرتی نہیں میرے نزدیک، اور میرے پاس نہ آئیو. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. بولے ہم خواہش کریں گے اس کے باپ سے، اور ہم کو یہ کام کرنا ہے. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اور کہہ دیا اپنے خدمتگاروں کو رکھ دو ان کی پونجی ان کے اسباب میں، شاید اس کو پہچانیں جب پھر کر پہنچیں اپنے گھر، شاید وہ پھر آ جائیں. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس بولے اے باپ، روک دی گئی ہم سے بھرتی، سو بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو کہ بھرتی لے آئیں، اور ہم اس کے نگہبان ہیں.
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ کہا میں کیا اعتبار کروں تمہارا اس پر مگر وہی جیسا اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے، سو اللہ بہتر ہے نگہبان اور وہی ہے سب مہربانوں سے مہربان۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب کھولی اپنی چیز بست پائی اپنی پونجی کی پھیر دی گئی ان کی طرف، بولے اے باپ ہم کو اور کیا چاہیے، یہ پونجی ہماری پھیر دی ہے ہم کو، اب جائیں تو رسد لائیں ہم اپنے گھر کو، اور خبرداری کریں اپنے بھائی کی، اور زیادہ لیویں بھرتی ایک اونٹ کی، وہ بھرتی آسان ہے۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ کہا ہرگز ہرگز نہ بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ یہاں تک کہ دو مجھ کو عہد خدا کا کہ البتہ پہنچا دو گے اس کو میرے پاس، مگر یہ کہ گھیرے جاؤ تم سب۔ پھر جب دیا اس کو سب نے عہد، بولا اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ اور کہا اے بیٹو نہ داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا کئی دروازوں سے جدا جدا، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے، حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے، اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب داخل ہوئے جہاں سے کہا تھا ان کے باپ نے، کچھ نہ بچا سکتا تھا ان کو اللہ کی کسی بات سے، مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے جی میں، سو پوری کر چکا، اور وہ تو خبردار تھا جو کچھ ہم نے اس کو سکھایا، لیکن بہت لوگوں کو خبر نہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا اپنے بھائی کو، کہا تحقیق میں ہوں بھائی تیرا، سو غمگین مت ہو ان کاموں سے جو انہوں نے کیے ہیں۔
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پھر جب تیار کر دیا ان کے واسطے اسباب ان کا، رکھ دیا پینے کا پیالہ اسباب میں اپنے بھائی کے. پھر پکارنے والے نے، اے قافلہ والو تم تو البتہ چور ہو. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. کہنے لگے منہ کر کے ان کی طرف، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ کا پیمانہ، اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک بوجھ اونٹ کا، اور میں ہوں اس کا ضامن. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. بولے قسم اللہ کی تم کو معلوم ہے ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم نکلے جھوٹے. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں سے ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے، ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. پھر شروع کی یوسف نے ان کی خرچیاں دیکھنی اپنے بھائی کی خرچی سے پہلے. آخر کو وہ برتن نکالا اپنے بھائی کی خرچی سے. یوں داؤ بتا دیا ہم نے یوسف کو، وہ ہرگز نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی کو دین میں اس بادشاہ کے مگر جو چاہے اللہ. ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں، اور ہر جاننے والے سے اوپر ہے ایک جاننے والا. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. کہنے لگے اگر اس نے چرایا تو چوری کی تھی اس کے ایک بھائی نے بھی اس سے پہلے. تب آہستہ سے کہا یوسف نے اپنے جی میں، اور ان کو نہ جتایا، کہا جی میں کہ تم بدتر ہو درجے میں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. کہنے لگے اے عزیز، اس کا ایک باپ ہے بوڑھا بڑی عمر کا، سو رکھ لے ایک کو ہم میں سے اس کی جگہ، ہم دیکھتے ہیں تو ہے احسان کرنے والا.
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. بولا اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر جس کے پاس پائی ہم نے اپنی چیز، تو ہم ضرور بے انصاف ہوئے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. پھر جب نا امید ہوئے اس سے اکیلے ہو بیٹھے مشورہ کرنے کو، بولا ان میں کا بڑا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے عہد اللہ کا، اور پہلے جو قصور کر چکے ہو یوسف کے حق میں، سو میں تو نہ ہرگز سرکوں گا اس ملک سے جب تک کہ حکم دے مجھ کو باپ میرا یا قضیہ چکا دے اللہ میری طرف، اور وہ ہے سب سے بہتر چکانے والا. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. پھر جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو اے باپ، تیرے بیٹے نے تو چوری کی اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی، اور ہم کو غیب کی بات کا دھیان نہ تھا. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. اور پوچھ لے اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. بولا کوئی نہیں، بنا لی ہے تمہارے جی نے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، وہی ہے خبردار حکمتوں والا. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. اور الٹا پھرا ان کے پاس سے اور بولا اے افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئیں آنکھیں اس کی غم سے، سو وہ آپ کو گھونٹ رہا تھا. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. کہنے لگے قسم اللہ کی تو نہ چھوڑے گا یوسف کی یاد کو جب تک کہ گھل جائے یا ہو جائے مردہ. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. بولا میں تو کھولتا ہوں اپنا اضطراب اور غم اللہ کے سامنے، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
اے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی، اور نا امید مت ہو اللہ کے فیض سے، بے شک نا امید نہیں ہوتے اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے، اے عزیز پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص، سو پوری دے ہم کو بھرتی اور خیرات کر ہم پر، اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ کہا کچھ تم کو خبر ہے کہ کیا کیا تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ بولے کیا سچ تو ہی ہے یوسف؟ نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ ہے میرا بھائی، اللہ نے احسان کیا ہم پر، البتہ جو کوئی ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ضائع نہیں کرتا حق نیکی والوں کا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ بولے قسم اللہ کی البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم سے اور ہم تھے چوکنے والے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ کہا کچھ الزام نہیں تم پر آج، بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ لے جاؤ یہ کرتا میرا اور ڈالو اس کو منہ پر میرے باپ کے کہ چلا آئے آنکھوں سے دیکھتا ہوا، اور لے آؤ میرے پاس گھر اپنا سارا۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ اور جب جدا جدا ہوا قافلہ کہا ان کے باپ نے، میں پاتا ہوں بو یوسف کی، اگر نہ کہو مجھ کو بوڑھا بہک گیا۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ لوگ بولے قسم اللہ کی تو اپنی اسی قدیم غلطی میں ہے۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب پہنچا خوشخبری والا ڈالا اس نے وہ کرتا اس کے منہ پر، پھر لوٹ کر ہو گیا دیکھنے والا، بولا میں نے نہ کہا تھا تم کو کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ بولے اے باپ بخشوا ہمارے گناہوں کو، بے شک ہم تھے چوکنے والے۔
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. کہا دم لو، بخشواؤں گا تم کو اپنے رب سے، وہی ہے بخشنے والا مہربان. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پھر جب داخل ہوئے یوسف کے پاس، جگہ دی اپنے پاس اپنے ماں باپ کو اور کہا داخل ہو مصر میں، اللہ نے چاہا تو دل جمعی سے. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر، اور سب گرے اس کے آگے سجدے میں، اور کہا اے باپ، یہ بیان ہے میرے اس پہلے خواب کا، اس کو میرے رب نے سچ کر دیا، اور اس نے انعام کیا مجھ پر جب مجھ کو نکالا قید خانے سے، اور تم کو لے آیا گاؤں سے بعد اس کے کہ جھگڑا ڈال چکا تھا شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں. میرا رب تدبیر سے کرتا ہے جو چاہتا ہے، بے شک وہی ہے خبردار حکمت والا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے رب، تو نے دی مجھ کو کچھ حکومت اور سکھایا مجھ کو کچھ پھیرنا باتوں کا. اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں. موت دے مجھ کو اسلام پر اور ملا مجھ کو نیک بختوں میں. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. یہ خبریں ہیں غیب کی، ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس، اور تو نہیں تھا ان کے پاس جب وہ ٹھہرانے لگے اپنا کام اور فریب کرنے لگے. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اور اکثر لوگ نہیں ہیں یقین کرنے والے اگرچہ تو کتنا ہی چاہے. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. اور تو مانگتا نہیں ان سے اس پر کچھ بدلہ، یہ تو اور کچھ نہیں مگر نصیحت سارے عالم کو. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. اور بہترین نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جن پر گزر ہوتا رہتا ہے ان کا، اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ ہی شریک بھی کرتے ہیں. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم
تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون کیا نڈر ہوئے اس سے کہ آ ڈھانکے ان کو ایک آفت اللہ کے عذاب کی، یا آ پہنچے قیامت اچانک اور ان کو خبر نہ ہو۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ کہہ دے یہ میری راہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر میں، اور جو میرے ساتھ ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں شریک بتانے والوں میں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون۔ اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے کہ وہی بھیجتے تھے ہم ان کو بستیوں کے رہنے والے، سو کیا ان لوگوں نے نہیں سیر کی ملک کی کہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے پرہیز کرنے والوں کو، کیا اب بھی نہیں سمجھتے؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، پہنچی ان کو ہماری مدد، پھر بچا دیا جن کو ہم نے چاہا، اور پھرتا نہیں عذاب ہمارا قوم گناہگار سے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ البتہ ان کے احوال سے اپنا حال قیاس کرنا عقل والوں کو کچھ بنائی ہوئی بات نہیں، لیکن موافق ہے اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے، اور بیان ہر چیز کا، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔